لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال رجل لعلي ابن الحسين عليه السلام يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخلص فقال له يا عبد الله فإذا أنت كإبراهيم الخليل عليه السلام الذي قال الله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل فأنت من محبنا وإلا فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جزام ليكون كفارة لكذبك هذا صلوات حضرات عنوان گفتگو سلسلے گفتگو سے الحمدللہ آپ جڑے ہوئے ہیں، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے اور اس بات کا مجھے احساس ہے کہ آج آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ باب الحوائج علیہم السلام کی فضیلتوں کو سننے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حق بھی ہے اس مجلس کا کہ اس مجلس میں مولا عباس علیہم السلام کی شان میں کچھ باتیں پیش کی جائیں، لیکن آپ مطمئن رہیے اس مولا کی بارگاہ سے ہمیں جو ملا ہے اس پہ ہمیں ناز بھی ہے، لہذا گفتگو کو بدلتے ہوئے یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کے اقوال مثل زنجیر ہوتے ہیں، زنجیر جو گلے میں ڈالتے ہیں ایک کڑی دوسرے سے جوائنٹ ہوتی ہے، اگر یہ چیز مثال سمجھ میں آ گئی ہو تو ہر قول ان کے کسی بھی فضیلت میں لے جا کے آپ دیکھیں گے تو جڑا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ان کے کسی بھی قول کو، چاہے وہ خیبر ہو یا خندق یا غدیر ہو یا کربلا، اگر آپ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، پیار و محبت اور حقانیت کے ساتھ جب آپ غور کریں گے تو ان کے اقوال الگ الگ نظر نہیں آئیں گے، یہ ہر ایک سے جڑا ہوا ہے۔ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، موضوع یہی ہے، بس ایک ہی آج پوائنٹ بتاؤں گا، اس کے بعد سیدھے باب الحوائج کی طرف چلوں گا، مگر آپ مس نہ کیجئے۔ ظاہر سی بات ہے جن کے پاس آج ہمیں حاجت لینا ہے، جو حاجت روا ہیں، ان کے پاس ہماری اپنی مشکل پیش کریں گے، موضوع بھی مشکل ہے، اور آج جس باب الحوائج کی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہاں حل ہونی بھی ہے، توجہ سے رہیں، کیونکہ کل میں نے کہہ دیا تھا کہ چوتھے امام کا قول آج چھوڑ رہا ہوں وقت نہ ہونے کی وجہ سے، تو لہذا پڑھنا بھی میرے لیے ضروری ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں ڈال دوں، اہل بیت کا قول
حیات عطا کرتا ہے، نجات دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، چاہے وہ فضیلت میں ہو یا نصیحت میں ہو. سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دوا ہے یہ ان کا قول. مثلا میں دلیل بھی رکھتا ہوں، ایسے ہوا میں نہیں بات کرتا. مثلا مانگنے والے نے پیسے مانگا، درہم مانگا، قرض دار تھا، اس کی جو ڈیمانڈ تھی پیسے کی تھی، امام نے اٹھا کے سو کے 2 روٹیاں دے دی. آپ اور میں ہوتے تو کیا کہتے؟ آپ اور ہم پیسے مانگنے کے لیے جائیں اور اٹھا کے 2 روٹی دے دے، سو کی وہ بھی. بولے یار آپ کو تمیز نہیں کیا؟ ہم کو روٹی تو کہیں بھی مل جائے گی، آپ نے ہمیں روٹیاں دی وہ بھی تھوڑا نرم والی بھی نہیں، سو کی نا. جو اہل بیت شناس ہوتا ہے، جو اہل بیت کی معرفت کو جانتا ہے، اہل بیت جو دے لے لیتا ہے چپ چاپ. وہ کہتا میاں لے لو. اور ایک دلیل دوں، ایک صاحب کو لینگویج میں پرابلم ہو رہا تھا، امام نے کنکر اٹھایا منہ میں رکھا، یوں دے دیا. جھوٹا، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. کہتے رہنے دیجئے. نہیں وہ جھوٹا دیا تو اس نے لے بھی لیا اور کھا بھی جاتا اگر امام نہ کہتے. اس لیے کہ سامنے والے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، جانتے ہیں امام کو. امام نے کہا چوس کے پھینک دو. کتنے دیر میں کیا ہو جاتا آپ بتائیے؟ چوسنے میں کچھ ہوتا کیا؟ ہاں یہی بات ہے. 70 لینگویج کا وہ مالک ہو گیا. کہاں کنکر، کہاں لینگویج، کہاں سوکھی روٹی، کہاں وہ مچھلیوں کے عوض میں وہ موتی. مجھے نہیں پتا کیسا سن رہا مجمع. حضرات اہل بیت جو دے دے چپ لے لے، اسی میں سب کچھ ہے. دولت بھی ہے، خزانہ بھی ہے، حیات بھی ہے، نسل بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. اگر آپ میرے اس سمجھانے تک آ گئے تو اب یہاں سے مجھے بولنے دیجئے. کبھی یہ نہ کہیے کہ یہ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص. اچھا یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ جو بار بار اخبار ہم دیکھ رہے ہیں، مثلا موزن سے جب آ کے کہیں گے السلام علیکم مولوی صاحب خیریت ہیں؟ میں مولوی صاحب نہیں، موزن. مولانا سے کہیے موزن صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ بولے یار میں موزن نہیں ہوں، میں مولانا ہوں. آیت اللہ سے آپ کہیے کیسے ہیں مولوی صاحب؟ میں مولوی صاحب نہیں ہوں. اور مولوی صاحب سے کہیے علامہ آپ کیسے ہیں؟ وہ کہ یار یہ کوئی بالکل اجنبی آدمی دکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں. کمپاؤنڈر سے جا کے کہیے کہ ڈاکٹر صاحب خیریت؟ میں ڈاکٹر نے اندر ہے، ڈاکٹر میں دوائی دینے والا ہوں. اب اس اتنی مثالوں کے بعد بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی کیفیتوں کو بچانے کے لیے امام نے ان اقوال کو پیش کیا ہے ہمارے سامنے. یہ جو حالات امام کے پاس آئے تو امام نے کہا بھیا جو جتنی صلاحیت کے ہو اسی پہ رہو، نہ اوپر جاؤ نہ نیچے جاؤ، اور کوشش کرو آگے بڑھنے کی. اب آئیے قول سنیے، اس کے بعد مولا کے فضائل کا حصہ آج آپ سن کے انشاءاللہ ناز کریں گے کہ ہم نے کچھ سنا. مگر ایک صلوات بھیج دیجئے. تھوڑا سا ذرا سنبھل کے بیٹھیے. تھوڑا سخت منزل ہے جو وے ہے جس پہ میں چل رہا ہوں، میرے لیے بھی سخت ہے، آپ کے لیے بھی سخت ہے. جیسے یہ منزل اینڈ ہوگی باب الحوائج سے ہمارا مسئلہ حل کر لیں گے. اب اس سے زیادہ میں کیا سمجھاؤں. وہ راستہ جس پہ میں چل رہا مشکل ہے، لیکن آگے مشکل کشا کی گفتگو ہے تو ہم وہاں پہ اپنی حاجت پیش کریں گے. حضرات وقال رجل لعلی ابن الحسین علیہ السلام، چوتھے امام علی ابن الحسین سے آنے والے نے کہا، مرد نے، یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند، انا من شیعتکم، میں آپ کے مخلص شیعوں میں سے ہوں. فقال له یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، فَإِذَا أَنْتَ كَإِبْرَاهِيمَ خلیل اللہ، تم ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہو کیا؟ بار بار میں عہدے کو نہیں ریپیٹ کروں گا. تم ابراہیم اس نے کیا کہا تھا؟ ایک بڑے صفت کو، ٹائٹل کو اپنایا تھا. تو امام نے کہا تم ابراہیم جیسے ہو کیا؟ جن کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے ہیں، اور وہ اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، یعنی پاکیزہ قلب کے ساتھ حاضر ہوئے. فَإِن كَانَ قَلْبُكَ كَقَلْبِهِ، اگر ان کے جیسا قلب نہ ہو تیرا. کن کے جیسا؟ ابھی جس کا تذکرہ ہوا، جس بڑی شخصیت کا، خلیل خدا کا. اور ایسا دل کہ جو غشن غلن، کل 3 تھے آج 2 ہیں، خیانت سے اور کینہ پروری سے، کینے سے
اگر پاک نہ ہو تیرا قلب ان چیزوں سے پاک نہ ہو، قلب ابراہیم نہ ہو، فأنت من محبینا، تو تم پھر ہمارے محب ہو، ڈھکیلا نہیں امام نے، پھر تم ہمارے محب ہو۔ اب یہاں سے تیور بدلے، اب سیدھے انشاءاللہ ابو الحوائج کے پاس ہماری مشکل پیش کریں گے۔ وَإِلَّا، اب یہ یہاں سے تھوڑا، اگر ایسا ہے کیا کہ تم محب ہو، لیکن فَإِنَّكَ إِنْ عَرَفْتَ أَنَّكَ بِقَوْلِكَ كَاذِبٌ فِيهِ، ان چیزوں کو، ان معرفتوں کو جاننے کے باوجود بھی تم اڑے رہے، نہیں میں وہی ہوں، بڑا عہدہ، میں شیعہ ہوں، اڑے رہے، عہدہ تھا یہ محب کا اور تم اڑے رہے میں یہ ہوں۔ اِنَّكَ لَمُبْتَلَى بِفَالِجٍ لَا يُفَارِقُكَ إِلَى الْمَوْتِ، فالج میں مبتلا ہو جاؤ گے، فالج میں، جس کے تم لائق نہ ہو، اگر اس کو تم کہو گے کہ ہم یہ ہیں، موت تک یہ فالج میں لگے رہو گے، جدائی نہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ، او جزام لَيَكُونَ كَفَّارَةً لِكِذْبِكَ هَذَا، تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ کفارے کے طور پہ جزام میں بھی مبتلا کر دے گا۔ بس میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ حضرات، یہ ایام یہی سمجھانے کے لیے کہ یہ عہدہ کتنا عظیم ہے، اس کے بعد محب، اس کے بعد ان کے چاہنے والوں کے، موالیوں کے چاہنے والے، معادی اعدائکم، ان کے دشمنوں کے دشمن۔ UKG والا اگر کہے میں تھرڈ میں ہوں تو یہ مذاق ہے، یہ تھرڈ والا کہے میں ایٹھ میں ہوں، بس ختم کر کے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ عزاداری ہر سال جو آتی ہے ایک نیا سبجیکٹ دے کے نئے درجے تک پہنچانے کے لیے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اس پہ میری بہت ساری محنت کو میں نے نہیں پیش کیا آپ کے سامنے، خالی حدیث سنایا ہے، اس پہ مجھے پیش نہیں کرنا کیونکہ آج کی گفتگو۔ حضرات، اب میں کیسے جوائنٹ ہو رہا یہ بھی دیکھیے گا۔ اب میں نے کہا نا زنجیر، کڑی، اس حدیث سے یہاں آپ میں کیسے جوائنٹ کرتا ہوں، غور سے رہیے، جاگتے رہیے۔ کیا چاہتے ہیں ان احادیث سے اہل بیت؟ اتنی ساری گفتگو سے اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ اچھی سیرت، اچھا کیریکٹر۔ دنیا کے ٹائٹل، ڈاکٹر، وکیل، یہ سارے مفت میں نہیں ملتے، محنت سے ملتے ہیں۔ اور اہل بیت کے یہاں علم سے عہدے نہیں ملتے، کردار سے ملتے ہیں۔ سلمان کا عہدہ علم کی وجہ سے نہیں، کردار کی وجہ سے۔ ابوذر کا عہدہ علم کی وجہ سے نہیں، کردار کی وجہ سے۔ دنیا کے ٹائٹل علم سے ملتے ہیں، اہل بیت کے ٹائٹل کیریکٹر سے ملتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں اہل بیت؟ کردار۔ کردار کہاں سے ملے گا؟ مولا علی، اب دیکھیں باپ کو ملا رہا ہوں، بیٹے کے تذکرے پہ آنا جاتا ہوں، کہتے ہیں جیسوں کے صحبت میں رہو گے ویسا اثر لے کے آئے۔ صحبت اچھی اگر نہ ہو، اچھے بچے غلط جگہ جا کے غلط ہو کے آ جاتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ صحبت اچھی نہیں تھی۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے، گھر کا ماحول۔ گھر کا ماحول اگر اچھا نہ ہو تو جس گود میں بچہ پلے گا، بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کہ بچہ خراب ہو گیا، خراب ہوا نہیں، خراب کیا گیا۔ یہ جو چند سال 6 ایئر آپ کے پاس تھا، وہ جو آپ کا جھوٹ موبائل میں تھا، وہ جو آپ کا کیریکٹر شوہر کے ساتھ تھا، وہ جو شوہر کا کیریکٹر بیوی کے ساتھ تھا، بچے نے ریکارڈنگ کیا ہے، 10 ایئر کے بعد پلے کر رہا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ معمولی نہ سمجھیے یہ کہ بچے کچھ نہیں، بچے یاد رکھیے اسی چیز کو پیش کیا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ کیسے؟ شوہر کے متقی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بیوی کا بھی صاحب تقوی ہونا ضروری ہے۔ بیوی کا بہت نیک ہونا ضروری نہیں ہے، شوہر کا بھی نیک ہونا اچھی نسل کے لیے دونوں کا۔ اب دیکھیں میں کہاں جانا چاہتا ہوں، اچھی نسل کے لیے دونوں کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ بیج اچھی ہے، زمین اچھی نہیں ہے، بیکار ہو جائے گی۔ زمین بہت اچھی ہے، بیج اچھی نہیں ہے،
اور کبھی کبھی زمین بہت اچھی ہے بیج اچھی نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا. پھر پلس پانی کا بھی اس کا تب جا کے ایک شجر بنتا ہے. اچھی نسل خدا چاہتا ہے. اہل بیت ہم سے اچھی نسل چاہتے ہیں جس کی بنیاد امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس قول سے رکھی ہے, جس کے اندر تہذیب بھی ہے, نسل کی طرف کام کرنے کا ایک پیغام بھی ہے. اب جاگو سنو, اب یہاں سے میں کیا سنانا چاہتا ہوں. یا عقیل, عقیل, اے میرے بھائی عقیل, اختر لی امراءتن من ذوی البیوت والشجاع, اختر لی امراءتن من ذوی البیوت والشجاع لتزوجها لعل اللہ ان یرزقنی منہا ولدا. امیر المومنین علی بن ابی طالب جیسا امام, شجاع, خیبر و خندق, اب فضیلت پہ سب بولیں گے سنیے گا, اتنا بڑا شجاع میرا آقا بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے, اب میں نے عربی پڑھا, امراۃن من ذوی البیوت, پاکیزہ خانوادہ, اسٹاپ نہیں, والشجاع, یہیں پہ رک کے ذرا سا آپ کو بیدار کرنا چاہوں گا. اے میرے آقا امیر المومنین, اے فاتح خیبر و خندق, اے شجاعت ترین کائنات کے میرے امام, کہ جس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہ ہو ذوالفقار بھی نہ ہو تو دشمن کی نگاہیں ملتی نہیں ہیں, نیچے رہتی ہیں. اے میرے امام, آپ بھائی عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ شجاعت ترین خاندان کی, مولا آپ کی شجاعت کافی نہیں ہے. کہا اکبر یہی دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, جس بیٹے کو میں دین کے لیے دے رہا ہوں فقط علی کے وجہ سے شجاعت نہیں ہے, شجاع نہیں ہے, بلکہ ماں کے دودھ کی وجہ سے بھی شجاع ہے. لہذا جسے دو طرف سے شجاعت ملی اس کا کمال یہ ہے کہ جتنا ڈر مولا عباس کے فقط نام میں ہے وہ علی علیہ السلام کے جنگوں کے بعد بھی نہیں ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. توجہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب یہاں میں جو نصیحتوں کا, وہی میں نے کہا نا کہ جس کو جہاں سے جو نکالنا ہوتا ہے وہ نکال سکتا ہے, اتنا خزانہ اس میں ہوتا ہے. امام زادے سے دعا کی خاطر دو لوگ بیٹھے ہیں شخصیتیں یہاں. اب آپ سنیے میں کون سا پیغام آپ کو کہاں سے لے دے کے دے رہا. اگر اس مجلس میں اس کو آپ نے لے لیا تو زندگی بھر ناز کریں گے کہ کوئی ایک ایسی مجلس ہوئی تھی, میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, اور میں جب دیتا ہوں تو مجھے خود یقین بھی ہوتا ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں, اس لیے کہ ایک خزانہ ایسا ہے اہل بیت کا. نمبر 1, امیر المومنین علیہ السلام کو بھائی سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوسچن, پورے آنسر ریڈی رکھیے, آپ کے پاس جو اچھا ہوگا وہ بعد میں مجھے دیجئے. اب مجھ سے آنسر سنیے. آج کل کے 14 سے 15 سال کے تو پہلے سے سیٹنگ کر لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے بعد میں بتا بھی دیتے ہیں کہ امی مجھ سے محبت ہوگی, میں یہاں کرنا چاہتا ہوں. امی کہتی کوئی بات نہیں بیٹا. اور ذرا بڑے ہو گئے, امی ابا سے نہیں کہہ سکتے تو دوستوں کے ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ آج کے دنیا میں چوائس جو ہے لڑکی کا لڑکے کو ڈھونڈنا, آج میں بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں, پتہ نہیں کیسے اسے سنبھالیں گے. لڑکی لڑکے کو تلاش کر لیتی ہے ٹوڈے, اور لڑکا لڑکی کو تلاش کر لیتا ہے. اور میں اس پہ خلاف بھی نہیں ہوں, لیکن میرے پیغام کو بھی سن لیجئے جو امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول میں ہے کہ بھائی یہی چیز میں مولا سے کہوں گا. مولا 2025 میں ہمارے یہاں ہماری دنیا میں 60 نہیں 75 یا 80% رشتے تو خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں. مولا آپ کو کیا یہ اختیار نہیں تھا؟ مولا آواز دیں گے کیوں نہیں اختیار تھا؟ لوگ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں, مجھے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میری نگاہیں کائنات کے ہر ذرے, مجھے نہیں پتا تھوڑا سا بولیے, میری آنکھیں کائنات کے ہر ذرے پہ ہے. ارے چھوڑو میری آنکھوں کو, میری جو ذوالفقار ہے 70 نسلوں کو دیکھ لیتی ہے. کچھ بولیے. میری ذوالفقار 70, تو مولا جب آپ کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ لیتی تو آپ کی آنکھیں پورے قیامت تک کی نسلوں کو دیکھ لیتی ہے, تو پھر آپ کو بھائی سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجب نہیں میرے مولا آواز دیں گے, میں انسانیت کے اندر ایک ادب کو رکھنا چاہتا ہوں.
میں لوگوں کی نسلوں میں ایک ادب کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جب گھر میں بڑے ہوا کریں رشتے خود نہ تلاش کرو، بڑوں کی ذمہ داری میں دے دو۔ ارے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جب گھر میں بڑے ہوا کریں، یہی تو ریزن، اور کیا ریزن نکالیں گے آپ؟ مجھے بعد میں بتائیے گا۔ بڑے بھائی سے کہنے کا ریزن کیا ہے؟ ادب رکھا، ادب۔ جب گھر میں بڑے ہوا کریں تو انہیں چھوڑ کر کے تم آگے نہ بڑھو، معاشرے میں اس سے نظام باقی رہے گا، اور ہر بڑا اپنے چھوٹے کے لیے اچھی چیز لے کے آئے گا۔ اور فضیلت بھی بیان کرنا تھا دنیا کو جناب عقیل کی، کہ میرا بھائی میرے جیسا ہے، جیسا میں نسلوں کو جانتا ہوں میرا بھائی بھی جانتا ہے۔ یہاں بہت سے رخ ہیں، بہرکیف حضرات ایک پیغام ہوا، ٹھیک ہے شہزادی کا انتخاب ہوا، اب وہ ساری چیزیں نہیں، کیونکہ مجھے مصائب پہ جانا ہے، ہو گیا میرا وقت، میں تو ہر دن 4-5 منٹ لیتا ہوں۔ فاتحہ مجھ پہ پڑھ دیجئے، ناراض نہ ہوئیے، توجہ۔ اب ہو گئے 2-3 دن، اب 2-3 دن میں اور کیا ہوگا، توجہ سنیے گا۔ مولا کی فضیلت کے چند گوشے میں آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں۔ ہو گئی شادی، اور کیا منظر تھا، کیا کہنا، وہ خواب کتنا نرالا ہے کہ جس میں بیوی نے دیکھا اور ماں سے کہا اماں میں نے خواب دیکھا، ادھر سے رشتہ عقیل لے کے پہنچ رہے ہیں، یہاں یہ خواب پورا ہو گیا کہ ماں میں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے اور چاند ٹوٹ کر میرے آغوش میں، یہ خواب ہے، بچپن سے آپ نے سنا ہے، کیا کہنا، 3 ستارے اور 1 چاند، 4 بچے ہوئے، 3 بیٹے، وہ بھی بیٹے ہیں، لیکن ان کا لقب قمر بنی ہاشم ہوا۔ آنے کے بعد جو آپ لقب آپ سنے ہیں کہ یہ قمر بنی ہاشم ہے، پیدا ہونے سے نکاح سے پہلے ماں نے قمر کو قمر ہی دیکھا، ستارہ نہیں دیکھا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ مولا باب الحوائج اس دنیا میں آئے، شہزادی جناب، بس یہیں سے تھوڑا سا دو پوائنٹ، اس کے بعد میں مصائب کی طرف۔ بہن نے کان میں کہا، بابا نے پوچھا خیریت ہے بیٹا، کیا کہہ رہے تھے؟ اماں زہرا نے یہ کہا تھا کہ اس گھر میں جو پیدا ہو اسے میرا سلام پہنچا دینا، یعنی فاطمہ زہرا بی بی نے یہ کہا میرے اس بیٹے کو سلام کہنا، پوری دنیا جسے سلام کہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ جسے سلام کہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور فاطمہ زہرا بی بی جسے سلام بھیجے اسے مولا عباس کہتے ہیں۔ اور میری مجبوری اور وقت کا تقاضا 2-3-4 شعر میں کہہ جاؤں گا، زندہ رکھے، روح کو آباد رکھے، روح پہ ان کی رحمتیں نازل کرے۔ ریحانہ اعظمی نے کیا شعر کہا، میں پورا ان کے اشعار نہیں سناتا، کہ وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، علی کا خون زہرا کی دعا شبیر کی چاہت، علی کا خون زہرا کی دعا شبیر کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں، جری صفدر علمدار حسینی با وفا عباس ہوں جس میں اس قدر جوہر اسے عباس کہتے ہیں، میرے غازی کی یہ پہچان بھی ریحان کیسی ہے، سجے جس کا علم گھر گھر اسے عباس کہتے ہیں۔ عزادارہ نے سید الشہداء، ماتم دارہ نے مظلوم کربلا، ہماری جان قربان باب الحوائج پہ ہم مولا سے یہی التجا کریں گے، اے آقا، اے مولا، جب ہماری ملاقات آپ سے ہو تو اس وقت نہ ہم دشمنوں کے دشمن والے صف میں ہوں، نہ دوستوں کے دوست والے صف میں ہوں، نہ محبوں کے صف میں ہوں۔ مولا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فقط الفاظ سے نہیں، آپ کے دین کے خاطر ہمیں اسی طریقے سے قربانی دینے کی، اپنے نسل کو بنانے کی
اور مولا باب الہوائج جی، یہ سعادت آج ہم اس فرش ادا میں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتے، ایک ہی چیز، جب جائیں تو شیعہ نسل چھوڑ کے جائیں، محب ہونا کمال نہیں ہے۔ بس عزادارو، کون عباس، اس سے زیادہ رونے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، جسے فاطمہ زہرا بیٹا کہا کرتی تھی اور جسے سلام بھیجا تھا، سن چکے آپ۔ میں بس 2-3-4 چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مشکیزہ جب باب الہوائج لے کے گئے، بس اس منظر کو اگر آپ سمجھ گئے تو دیر تک روتے رہیں گے میرے دوست۔ رلانے کے لیے مصائب کا مکمل پڑھنا ضروری نہیں ہے، احساس پیدا ہو جائے تو پھر آنسو نہیں رکتے۔ اور جب مشکیزہ مولا باب الہوائج لے کے گئے تو اس وقت سکینہ کے زبان سے العطش نہیں تھی، کیوں؟ لے جانے والا میرا چچا ہے، اتنا یقین۔ اور جب بچے زیادہ رونے لگے نا تو بچوں سے کہتی تھی، بچوں اب تو نہ رو، اب تو نہ رو، جو گیا ہے وہ میرا چچا ہے، یقین رکھنا وہ خالی نہیں آئیں گے۔ یہاں بچوں کو سنبھالنے میں سکینہ کا کیریکٹر ہے، بچوں کو تسلی دے رہی ہیں، اب ہماری پیاس ختم ہو جائے گی، اب ہماری پیاس ختم ہو جائے گی۔ ادھر کیا ہے، کئی دن کی سوکھا مشق بھر کے جب چلنے لگے، میں وہ ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، کربلا جو گئے تھے وہ میرے ساتھ جڑ جائیں، تو فرات سے نکل کر جب آگے گئے تو ایک ظالم نے پیچھے سے آپ کے داہنے بازو پہ وار کیا، آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا، آپ نے جلدی سے دانتوں سے مشکیزہ سنبھالا اور ہاتھ میں علم لے لیا، اب جا رہے ہیں، ہاتھ کے کٹنے کا غم نہیں ہے، آرزو یہ ہے کہ یہ مشکیزہ خیمے تک چلے جائے، مگر عزادارو وہ ہاتھ بھی قلم کر دیا گیا، علم زمین پہ گرا، مشکیزہ دانتوں میں ہے، تیر سر پہ لگ رہا ہے، تیر جسم پہ لگ رہا ہے، نہ تیروں کے لگنے کا غم، نہ ہاتھوں کے کٹنے کا غم، آگے بڑھ گئے۔ آپ کو یاد ہو گیا جو کربلا میرے ساتھ جو یہاں وہ محسوس کرے، پہلے ہاتھ کی جگہ ذرا پہلے ہے، دوسرے ہاتھ کے قلم ہونے کی جگہ تھوڑا اور آگے ہے، اور ایک جگہ مشکیزہ تھا پہلے، ابھی ہاتھ سے ہٹا دیا گیا، آگے تک آ گئے، کافی بلندی تک آپ پہنچ گئے، مگر عزادارو جس کا بدن تیروں تلواروں سے جھلنی ہو گیا، اسے اس بات کا غم رہی، دانتوں میں مشکیزہ لیے ہوئے ایک تیر آ کے لگا پیشانی پر، اس کا بھی غم نہیں، مگر جیسے ہی مشکیزہ چھدا، عباس کی آرزو ختم ہو گئی۔ علی نے مانگا تھا ثانی حیدر، مجھ جیسا، علی کو جیسے ضربت لگی ایسا ہی ایک ایسا گرز مولا عباس کے سر پہ پڑا، سر شگافتہ ہو گیا، مولا زمین پر آ گئے۔ اب یہاں میں فاطمہ زہرا کے ایک اس روایت کو پیش کروں گا۔ شہزادی بی بی نے پوچھا، اے ذاکر تو ہمیشہ مصائب پڑھتا ہے، میرے بیٹے کے ایک مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا بی بی میں سبھی پڑھتا ہوں۔ اب بی بی نے کہا یہ بتا کہ جب بھی کوئی سوار سواری سے نیچے گرتا ہے، اوپر سے نیچے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا بی بی ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ آج کے بعد مصائب میں یہ پڑھا کر عباس کے جب دونوں ہاتھ کٹ گئے، اب جب سواری سے نیچے آئے ہاتھ نہیں تھے، جو سکینہ کا سقا ٹیکتا، منہ کے بال زمین پہ گر گیا۔ حسین پہنچے، سنبھالا، مرثیہ پڑھا۔ ارے بچپن میں میرے ساتھ رہنے والے عباس، میرے ساتھ سائے کے مانند رہنے والے عباس، جو آنکھیں تیری وجہ سے سوتی تھی، آج سے اب وہ جاگنے لگیں گی۔ عباس اب میں پیغام خیمے میں کیسے دوں؟ زانو پہ سر رکھا، مولا عباس کا ایک جملہ برداشت کر سکو تو کرو۔ آقا بہت سی وصیتیں ہیں، جن میں سے کہا آقا میرے آنکھوں میں جو تیر تھا وہ تو نکال لیا، خون بھرا ہوا ہے، میرے جیب سے رومال نکال دے، ہاتھ ہوتے تو نہ کہتا، ہاتھ ہوتے تو نہ کہتا، یہ رومال سے خون صاف کر دے تاکہ جاتے جاتے میں آپ کی زیارت کر جاؤں۔
عزادارو دعا کرنا، مرتے مرتے کربلا کی زیارت کر کے مرنا ہمیں نصیب ہو۔ عزادارو پھر کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے، سکینہ سے وعدہ تھا، ارے وہ منتظر ہوگی۔ مجلس کا آخری جملہ، او میرے عزادارو حسین اب یہاں سے چلے علم لے کر، اب ظاہر سی بات ہے اس بلندی پہ رہنے والی وہاں سے در خیمہ سے بچی کی نگاہ علم کو آتے ہوئے پڑ گئی۔ کہا بچوں جلدی آؤ، میں کہا کرتی تھی نا میرا چچا گیا ہے، اب ضرور پانی آئے گا، اب ہماری پیاس مٹی، اب رو نہیں، پانی آ رہا ہے۔ بچے اکٹھا ہو گئے، سکینہ دیکھ رہی ہے بس چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ جیسے ہی علم نزدیک آیا سکینہ کی نگاہ بابا کے ہاتھوں پر گئی، زمین پر گر پڑی۔ اے میرے بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے، اے میرے بابا مجھے میرا چچا چاہیے۔ واہ مظلوم، واہ